ہم نے آپ کی انسانیت کو اپیل کرتے ہوئے سر یہ کاغذی عہدیدار ہے، اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں آپ کے سامنے ایسے بات کر رہے ہیں۔ ہم تو جناب اسپیکر میں تو لٹرلی اتنا افینڈڈ ہوں کہ میرا کوشش کیا ہے؟ میرا کوشش یہ ہے کہ اس نیشنل اسمبلی کو تھوڑا سا توجہ دلوا دوں کہ گھوٹکی میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ہم آج کا سیشن اسی ٹاپک کے حوالے کر دیں۔ جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے، جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کاغذی عہدیدار نون لیگ کا کھڑے ہو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنا دور کا سی پیک کا شروع ہو جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اتفاق فاؤنڈریز کے لیے انہوں نے ٹرین کا جو آئرن ہے وہ اٹھایا ہے۔ یہ اتنا سیریس ایشو اس لیے جناب اسپیکر، یہ اتنا سیریس ایشو اس لیے ہے کہ اس ملک کے غریب عوام کی زندگی کا تحفظ ہی نہیں ہے جب وہ ریلوے پہ چلتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں آپ کے توجہ لینے دلوانا چاہ رہے ہیں تو لوگ اپنے سیاست چمکانے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جناب منسٹر صاحب نے کہا کہ منسٹر نہیں ہیں ہم ان کا انتظار کریں، لیکن یہ اتنا سر دیکھیں پتہ نہیں ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف اور صرف سر پلیز ہم یہ میسج پاکستان کو نہیں دے سکتے ہیں، ہم یہ میسج نہیں دے سکتے کہ جب ایک ثانیہ ہے کہ چاہے آپ ٹریجری بینچز پہ ہو یا اپوزیشن بینچز پہ ہو، ہم نے پورے پاکستان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں، اور جو بھی اس فلو پہ کھڑے ہیں وہ جو بھی ان کی بس کی بات ہے وہ ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جناب منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کا دکھ نہیں چاہتے ہیں، ہم کو دکھ کے اظہار نہیں چاہتے، ہم ان سے جواب چاہتے ہیں کہ یہ بار بار اس حکومت میں یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں۔ سپٹمبر 16 2018 اٹک میں ٹرین حادثہ ہوا، دسمبر 18 2018 ناروال میں، اس وقت تو ایم این اے صاحب نے اتنا شور نہیں مچایا، ناروال میں ٹرین حادثہ ہوا، جون 20 2019 میں حیدرآباد میں حادثہ ہوا، اگست 30 2019 میں ایک اور حادثہ ہوا، اکتوبر 31 2019 میں 70 پیپل توبہ تیگ سنگھ میں زندہ جل گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اتنا بڑا حادثہ آج تک انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا۔ فیبروری 29 2020 پہ two trains collided in روہری، پھر جولائی 3 2020 میں سیکھ پلگرمز کے ساتھ تو شیخوپورہ میں ہوا، پھر مارچ 7 2021 پھر سے روہری میں ایک حادثہ ہوا، اور آج ایک اور حادثہ جاری ہے۔ صبح 4 بجے سے گھوٹکی کے عوام، گھوٹکی کے ایم این اے، گھوٹکی کے اسپیشل فوج پہ رابطے کر رہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ سیکرٹری، نہ ریلویز کا سیکرٹری، نہ ریلوے کے وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑا اس کو بھیجنے کے لیے۔ جب وہ حادثہ جاری ہے، ہم آپ کو توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ آپ نے اسلام آباد کا کوئی یونیورسٹی کے لیے بل پاس کرنا ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ آپ نے اپنے دھاندلی کروانے کے لیے وہ آرڈیننس، الیکشن آرڈیننس آج ہی کروانا ہے۔ نوید قمر صاحب نے بھی ہاؤس سے شیئر کیا ہے، اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ڈی ایس ریلوے سکھر نے
سب کمیٹی کے سامنے 1 مہینہ پہلے ایک ایسے 13 سپاٹس کا نشاندہی کی جہاں اس قسم کا خطرہ تھا. ان میں سے ایک سپاٹ وہی تھا جہاں سے آج کا صبح کا جو واقعہ ہے وہ وہاں ہی ہوا تھا. اسی ڈی ایس ریلویز نے کہا تھا کہ اگر کوئی حادثہ ہوگا تو سیکرٹری ریلوے ذمہ دار ہوگا, اگر کوئی حادثہ ہوگا تو وزیر ریلویز ذمہ دار ہوگا. خود خان صاحب نے کہا ہے, خود خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ جب بھی کوئی ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو وزیر کا استعفیٰ دیا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے اتنے حادثے سنائے ہیں, اگر اس حادثے کے مطابق اب خان صاحب کے ہی بات مان لیتے تو اب نہ صرف ریلویز کے وزیر کو فارغ کر دیتے مگر یہ سارے وزیر کو فارغ کر دیتے. وزیر اعظم خود استعفیٰ دے دیتے کہ وہ آج تک اپنا ہی وعدہ پہ پورا نہیں اتر سکا. آج تک میں ان کا ہی اپنا وعدہ کو میں اس کو یاد دلوا رہا ہوں کہ آج تک وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا تو وہ باقی وعدے جو پاکستان کے عوام سے کرتے آ رہا ہے ہم اس کا بھی اندازہ ہے کہ وہ وعدے بھی پورا نہیں ہوں گے. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے میں التجا کرتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایک ثانیہ ہے. آپ اگر آج کا ایجنڈا بزنس سسپینڈ نہیں کر رہے ہو تو کوئی اسپیشل کمیٹی کی تشکیل دیں. جو یہ سارے حادثے ہوئے ہیں, اس گورنمنٹ کے دوران اتنے سارے حادثے ہوئے ہیں, ان کا ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن ہو, ہمیں بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے, کیوں ہمارے غریب عوام کی زندگی کا تحفظ نہیں ہوتا جب وہ ایک ٹرین کے سفر پہ جاتے ہیں. تھینک یو جناب.